السلام علیکم ناظرین بہاؤدین زہیر تیزی سے اندر چلا آیا۔ اس کے ہمراہ بیبرس اور ابو خویلد بھی تھے۔ نجم الدین ایوب انہیں ایک ساتھ دیکھ کر قدرے پریشان ہو گیا۔ خیریت ہے آپ سب لوگ؟ سلطان مکرم بہاؤدین زہیر ایک جانب نشست پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے خفیہ اہلکاروں نے ابھی اطلاع دی ہے کہ سپہ سالار وجہ الدین بکری آپ کے خلاف پوری طرح سرگرم ہے۔ وہ دراصل عماد الدین اسماعیل کو یہاں کا سلطان بنانے کا متمنی تھا۔ ناکامی کے باعث وہ اپنے آپ میں نہیں رہا اور اب اس نے خفیہ طور پر عماد الدین اسماعیل کو مراسلہ بھیجا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بالبک سے نکل کر بلاد مصر پر حملہ کر دے۔ مصری افواج اس کے خلاف مدافعت نہیں کریں گی۔ وجہ الدین بکری، نجم الدین ایوب کے ہونٹوں پر اس کا نام تھرکا۔ یہ وہی سپہ سالار نہیں جس نے جمال الدین المرہی کے ساتھ مل کر ابو بکر کا تختہ الٹ دیا تھا۔ بالکل صحیح اندازہ ہے آپ کا۔ آقا اسے گرفتار کر کے فوراً زندہ خانے میں ڈلوا دیا جائے۔ ابو خویلد نے اپنی تجویز پیش کی۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ نجم الدین ایوب نے نفی میں گردن ہلائی۔ آقا اسے منصب سپہ سالاری سے ہی معزول کر دیا جائے تاکہ اس کا زور ٹوٹ جائے۔ بیبرس نے گرہ لگائی۔ عمرہ کا ایک حلقہ اسے بے حد پسند کرتا ہے اور فوری طور پر اس کی معزولی کا حکم سنانا اپنے لیے ان کی مخالفت کا باعث بنے گا۔ کیا ہمیں آغاز میں ہی مصائب کو یوں نادانی سے حل کرنا مناسب ہوگا؟ کوئی بھی ایسا قدم نئے حریف کے کھڑے کرنے کے مترادف ہے۔ سلطان مکرم بہاؤدین زہیر بولا، آپ کسی تیز گھڑ سوار کو بالبک کی جانب روانہ کیجیے تاکہ وہ اس قاصد کو راستے سے ہی گرفتار کر سکے جو خفیہ مراسلہ لیے محو سفر ہے۔ یہ کام غیر تسلی بخش ثابت ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اس بارے میں نہیں جانتا کہ بالبک کی جانب جانے والا قاصد کب اور کس راستے سے گیا ہے اور وہ کتنی منزل دور پہنچ چکا ہے۔ اور دوسرا، ایسے کاموں میں احتیاط کو محفوظ نظر رکھا جاتا ہے۔ وہ قاصد یہاں آ کر وجہ الدین بکری کی بجائے کسی اور شخص کا نام لے لے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ بکری نے اسے ایسے مرحلے سے نبٹنے کے لیے مکمل تربیت دے رکھی ہوگی۔ ابو خویلد نے اس کی بات کو رد کر دیا۔ ابو خویلد صحیح کہہ رہا ہے، اس مشکل کا یہ کوئی حل نہیں۔ اگرچہ میں وجہ الدین بکری پر کوئی الزام تھوپ کر اسے عہدہ سالاری سے فوری طور پر برخاست بھی کر دوں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کل کلاں کوئی ایسا دوسرا سپہ سالار سامنے نہیں آئے گا؟ نجم الدین ایوب تزیہ لہجے میں بولا، آقا بیبرس حیرت سے بولا، تو کیا اسے یوں ہی کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ یہاں کا کھائے پیے اور کھلم کھلا آپ کے خلاف دوسرے سلطانوں کو بھی بھڑکاتا رہے؟ نہیں، میں نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ تم لوگ اطلاع پاتے ہی بدحواسوں کی طرح میرے پاس دوڑے چلے آئے ہو۔ کیا تمہارے ذہن میں اس کا حل بھی موجود ہے؟ نجم الدین ایوب کا چہرہ بے فکری سے دمک رہا تھا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ بیبرس اپنے آقا کی بے فکری پر لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک وہ سب لوگ کرہ کے زندہ خانے کی صحبتیں اٹھا کر یہاں پہنچے تھے۔ یہاں بھی سازشوں کا دفتر کھل گیا۔ سلطان مکرم بہاؤدین زہیر قدرے توقف سے گویا ہوا، آپ وجہ الدین بکری کو محض اس لیے معزول نہیں کر سکتے کہ آپ کو عمرہ اور رؤسا کی ناراضگی کا خدشہ ہے۔ تمہارا اندازہ کسی حد تک درست بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو عمرہ اور رؤسا کو پس پوچھ ڈال سکتے ہیں۔ وہ اپنی رائے یا فیصلے آپ پر ٹھونس نہیں سکیں گے اور تو اور آپ کے سامنے ان کے اختیارات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ان کی مجلس انتخاب بھی آپ کے حکم بجا لانے کی پابند ہوگی۔ کھول کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو خویلد اور بیبرس بھی اس کی جانب متعجب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسی پورا سراریت پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ سلطان مکرم بہاؤدین سنجیدگی سے بولا، جب تک آپ عمرہ اور رؤسا کے چنگل سے نہیں نکل پائیں گے تو آپ با اختیار نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں ثانوی درجہ میں دھکیل دیں اور ان کی حیثیت کو دربار سلطانی میں سے کم کرنے کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر امیر المومنین سے رابطہ قائم کریں اور ان سے سرکاری سطح پر سلطان مصر کا پروانہ حاصل کریں۔ میرے خیال میں یہاں کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہی واحد حل ہے۔ سبحان اللہ! نجم الدین ایوب اس کی بات پر جھوم سا گیا۔ بہاؤدین تم نے وہ بات کہہ ڈالی ہے جس کی جانب میرا ذرا بھی دھیان نہیں گیا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی ہے۔ بارکہ میں کل ہی اس سفر کا انتظام کروائی دیتا ہوں۔ تم خود امیر المومنین کے پاس جاؤ اور ان سے امارت مصر کا پروانہ حاصل کرو۔ سلطان مکرم
میں اس زمن میں معافی کا خواستگار ہوں، میں یہ سفر نہیں کر پاؤں گا۔ کیا مطلب ہے؟ سلطان مکرم، میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، مگر کیا کروں؟ یہ خبیث بیماری میری راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ کئی ماہ سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، درد سے بھی برا حال تھا۔ گزشتہ دنوں طبیب سے مشورہ کیا تو معلوم پڑا کہ بواسیر کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ طبیب نے لاپرواہی برتنے پر یہ کہا ہے کہ مرض اب جڑ پکڑ چکا ہے، اسے اکھاڑنے میں خاصا وقت لگے گا۔ میں آپ کے لیے دل سے دعا گو ہوں، آپ بے فکری سے میری جگہ کسی اور شخص کو روانہ کر دیجیے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے کہ تم نے میرے لیے زندہ خانے کا انتخاب کیا اور اس مرض کو گلے لگا لیا۔ اب تم ہی مشورہ دو کہ تمہاری جگہ کون پوری کر سکتا ہے۔ ابو خویلد کو روانہ کر دیجیے۔ نہیں، میں اسے ابھی کہیں نہیں بھیجنا چاہتا، کیونکہ میرے ذہن میں اور مسئلہ درپیش ہے جس میں مجھے فوری طور پر اس کی یہاں ضرورت پڑے گی۔ بیبرس قدرے جھجکتے ہوئے بولا، اگر یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی جائے۔ تمہیں ایسے امور کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے بیبرس، مگر تمہاری سچائی اور خلوص بے داغ ہیں۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ تمہیں روانہ کر دوں، مگر ذہن مخالفت کر رہا ہے۔ میری سفارش بیبرس کے حق میں سمجھیے۔ بہاؤدین قریباً ہنستے ہوئے بولا، وہاں موجود سبھی لوگ اس سنجیدہ موقع پر اس کے مزاج سے محظوظ ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کی تکرار کے بعد یہی طے پایا کہ بیبرس کو امیر المومنین کے پاس روانہ کر دیا جائے۔ علاوہ ازیں اور نام بھی زیر غور رہے۔ نجم الدین ایوب کسی دوسرے فرد کو نامزد کر کے کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اسے صرف اپنے قریبی مائدین اور غلاموں پر ہی بھروسہ تھا۔ علاوہ ازیں فوری طور پر یہ راز منکشف ہونے کی صورت میں وجہ الدین باقری سمیت کئی امراء اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ مجلس انتخاب نجم الدین ایوب کے اس قدم کو آمریت کا لقب دے کر اسے معزول کرنے میں دیر نہ لگاتی۔ مصری درباری امراء کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ سلطان کسی نہ کسی مقام پر ان کا محتاج ہو کر رہے۔ بہاؤدین ظہیر نے ان کی حکمیت ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی راہ تجویز کر دی تھی۔ ناظرین، متی الدین کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ کاجی بشندوں کے گاؤں سے کافی دور نکل آیا تھا۔ سورج اس کے سامنے آہستہ آہستہ سفید و سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ متی الدین ڈھلتے سورج کے ساتھ ساتھ شدید دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کی دونوں ایڑیاں گھوڑے کو مزید تیز دوڑنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ گھوڑا شاید ایسی مشقت کا عادی رہا تھا کہ وہ اس کا حکم بجا لا رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن رات میں بدل گیا۔ متی الدین کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ اپنی طے کردہ سمت میں اڑا جا رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کاجی سردار اور ان کی گردنوں میں موجود عجب توے گردش کر رہے تھے۔ وہ کسی صورت میں کسی اور قبیلے کا بندی نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کی حدود سے نکل جائے اور سرائے تک بخیریت پہنچ جائے۔ وقت اس کے ساتھ نرالا کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ بھٹکتے بھٹکتے کہیں کا کہیں پہنچ گیا تھا۔ تمام رات سفر یوں ہی جاری رہا۔ برفانی زمین پر چمکتی ہوئی چاندنی اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہوئی تھی۔ رات آخری پہر کے وقت مسلسل سفر کے باعث اس کا جسم بری طرح سے جھنجھنانے لگا۔ گھوڑا بھی اب قدرے سست پڑ گیا تھا۔ دونوں تھکان سے بے حال ہو چکے تھے۔ متی الدین نے کافی تگ و دو کے بعد ایک چشمہ ڈھونڈ نکالا۔ وہ قدرے سست روی سے چشمہ پر جا پہنچا۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اسے کھلا چھوڑ دیا۔ گھوڑا اس سے مانوس ہو چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں فرار ہوا تھا۔ گھوڑا ٹانگیں بچھا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی تکان مٹانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی کھال کبھی کبھار مچل جاتی، شاید تھکاوٹ اتارنے کا اس کا اپنا انداز تھا۔ متی الدین نے چشمے کے پانی سے چہرے پر چھینٹے مارے اور ایک جانب بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اس نے چشمے کے پانی سے وضو کیا اور سنگلاخ زمین پر نماز ادا کی۔ وہ محض اندازے سے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر وہ چشمے کے ایک جانب زمین جھاڑ کر لیٹ گیا۔ وہ کچھ اور دیر سستانا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کے حضور عاجزی و انکساری سے مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ سونا نہیں چاہتا تھا، مگر تھکان کی زیادتی کے باعث اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ ناظرین، غازی عبداللہ شافی دوپہر کے وقت بیبرس کی قیام گاہ پر چلا آیا۔ اسے کہیں سے بھنک پڑ گئی تھی کہ بیبرس آج رات بلاد مصر سے باہر روانہ ہو جائے گا۔ وہ جمال الدین المرائی کے معاملے میں خاصا فکر مند تھا۔ بیبرس سفر کی تیاری میں مصروف تھا
बहुत ज़रूरी सामान समेट रहा था कि उसे गाजी अब्दुल्ला शाफी का मुतफक्कर चेहरा दिखाई दिया। खैरियत गाजी अब्दुल्ला? बेबरस अपना काम छोड़कर उसकी जाने मुतवज्जे हुआ। मुझे अभी मालूम हुआ है कि तुम आज रात कहीं बाहर जा रहे हो, शायद वापसी में चंद दिन भी लग जाएं। तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं। मैं आका का कुछ सामान लेने कनक जा रहा हूँ जो वो वहाँ छोड़ आए थे। दूसरा, मैं वहीं से उनके एलो यार को भी मिस्र रवानगी की इतला दूंगा, यानी तुम कम अज कम 10-15 दिन बाद ही वापस लौटोगे। गाजी अब्दुल्ला शाफी का चेहरा उतर गया। हाँ, इतने दिन तो लग जाएंगे। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बेबरस उसके चेहरे पर निगाहें गाड़ता हुआ बोला, अगर तुम्हारे पीछे अलमराही के बारे में कोई और फैसला कर दिया गया, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें हर सूरत में अलमराही दिलवाऊंगा। याद रखो बेबरस, तुमने मेरे साथ अलमराही को मेरी गुलामी में देने का वादा किया है। मैं अपने कॉल से नहीं फिरा करता। ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे पर वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी वापसी तक मैं बेसब्री से तुम्हारा मुंतजर रहूंगा। ये मैं ही जानता हूँ कि इंतजार की ये घड़ियाँ मेरे लिए कितनी तवील और तकलीफदा साबित होंगी। मुझे तुम्हारी हालत का बखूबी अंदाजा है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आका से इस सिलसिले में जाने से पहले कोई बात कर सकूं। अगर ऐसा मुमकिन हो सके तो मैं तुम्हारा बेहद मशकूर रहूंगा। उसके लहजे में लुजत झलकने लगी। बेबरस ने उसे तसल्ली देकर रुखसत किया। बेबरस के दिल में खौफ था कि उसने अपने तय इतना बड़ा वादा कर लिया था जिसके बारे में आका को जरा सा मालूम नहीं था। अगर नजमुद्दीन अयूब ने उसकी बात रद्द कर दी, अलबत्ता एक उम्मीद की किरण उसे दिखाई दे रही थी। जैसे नजमुद्दीन अयूब ने हुरान के कासिस के मुंह से अच्छी खबर सुनकर उसे माला माल कर दिया था, मुमकिन था कि अमीरुल मोमिनीन के अमरतनामे को पाकर वो उसकी बात को तस्लीम कर लें। अब उसे हर हाल में यह कोशिश करना थी कि अमीरुल मोमिनीन से नजमुद्दीन अयूब की सुल्तानी का नाम हासिल किया जाए। नाजरीन, उर्दू ज़री के कान आज़म बातू खान के खुफिया कारकुन ने कुछ ही लम्हे पहले तशवीशनाक इतला दी थी कि नूरुद्दीन अपने गुमशुदा बेटे के सिलसिले में बरकई खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के चक्कर में है। इस किस्म की खबरें उसे काफ़ी दिनों से मिल रही थीं, मगर वह उन पर तवज्जो नहीं दे रहा था। खसूसन कोनई खान की जानिब से वो मुतफक्र था, क्योंकि बरकई खान ने भरी महफिल में जो रसवाई की थी वो उसका बदला लिए बगैर नहीं मिल सकता था। वो मंगोलों की फितरत से बखूबी वाकिफ था। वो खुद भी एक मंगोल था। उसने पहले ही दिन से उसके पीछे अपने खुफिया हरकारे दौड़ा दिए थे कि वो उसके मामूल पर निगाह रखें और कोई खास बात मालूम हो तो उसे फौरी आगाह करें। वो जानना चाहता था कि कोनई खान अब क्या रवैश इख्तियार करेगा। उसकी तवक्को के मुताबिक गुलवकोज महफूज थी। अगर कोई और बाप होता तो अपनी बेटी को सजा दिए बगैर ना रह पाता। वो समझ गया कि कोनई खान कुछ और करने के चक्कर में है। जब वो नूरुद्दीन के घर जाता जब वो नूरुद्दीन के घर जाता देखा गया तो बातू खान अच्छी तरह समझ गया कि वो अपने हितक का बदला लेने के लिए क्या खेल रचाने वाला है। जब उसे कोनई खान के सुरखों के कबीले की जाने की खबर मिली तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने दूसरे ही दिन मंकाना को सरकारी तौर पर मनसब सरदारी से माजूल करके उसकी जगह साबिक मंगोल सरदार दगबजई के बेटे जबरूद खान को मुकर्रर कर दिया था। सुरखों के कबीले से जो मुआवनत कोनई खान को हासिल थी उसे उसकी लाइलमी में ही ख़त्म कर दिया गया था। कोनई खान तक इस वाक़े की खबर न पहुंच पाए, इसके लिए फौरी इंतजाम भी कर लिए गए थे। मंकाना पर खराज की रकम में खुर्द व बर्द का इल्ज़ाम लगाकर उसे मुख्तसर अरसे के लिए जिंदा खाने में भिजवा दिया गया। बातू खान बेहद बेदार मगज और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। उसने अपने बाप तोशी खान की सल्तनत को कमाल होशियारी से संभाल रखा था। बगावतों के छोटे मोटे फितनों को वो यूं ही फरोव कर डालता कि उनका वजूद तरीके सफ़ात की जिनत न बन पाता। यही वजह थी कि उसकी सल्तनत में कोई बड़ी हंगामा आ रही नहीं थी। हर सू अमन व अमान का दौर दौरा था। रोज़ की सरहदों से लेकर तुर्किस्तान के ज़ेरी इलाकों तक उसका सिक्का चलता था। बरकई खान उसका भाई था और वो अपने भाई पर किसी ऐसे इल्ज़ाम की तोहमत नहीं लगने देना चाहता था जिससे उसका ताबनाक मुस्तकबिल तरीक किया जाता। बरकई खान से पहले एक मुसलमान ज़ादे की मोहब्बत में कई नादानियाँ सरजद हो चुकी थीं। अब उसके सर पर दोहरी जिम्मेदारी थी कि बरकई खान को न सिर्फ मुसलमान ज़ादे के शहर से निकाले बल्कि उसकी तवज्जो अमूर जहाँ बानी की जानिब करे। वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करता था। यही वजह थी कि वो उस पर कोई सख्ती नहीं कर पाया। चंगेज़ खान के बेटों में से तोशी खान और पोतों में से बरकई खान एक ही तबीयत के मालिक निकले थे।
तोशी खान मंगोल होने के बावजूद बिला मकसद खून खराबे से हत्ताउल इम्कान पहलू तय करता रहा। इसी वजह से चंगेज खान ने उसे जहर दिलवा दिया था। अब बरकई खान भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। बातू खान उसकी जानब से मुतफक्कर तो रहता था, मगर उसे राह से हटा देने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसे खदशा था तो सिर्फ इतना कि बरकई खान की आदात की खबर कहीं बड़े खान आजम मंगू खान तक ना पहुंच जाए। वो उसे इसलिए अमूर सल्तनत से दूर रखता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। सल्तनत की वसअत इतनी फैल चुकी थी कि बातू खान को भई की मुआवनत की अशद ज़रूरत महसूस होने लगी। उसने फौरी तौर पर कोनई खान पर शब खून मारने का फैसला किया। उसने अपने खास और वफादार फर्द को अपने पास बुलाया और तन्हाई में कोनई खान को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का हुक्म जारी कर दिया। तमाम मामले की जड़ कोनई खान ही था। दूसरा, उसने फैसला कर लिया था कि कोनई खान की मौत के फौरन बाद बरकई खान को किसी मुहिम पर रवाना कर दिया जाएगा और उसकी अदम मौजूदगी में नूरुद्दीन को मुल्क बदरी का नामा भेज दिया जाएगा। यह मरला भी राजदारी से अमल में किया जाएगा ताकि बरकई खान को इस बारे में भंग न पड़ सके। बेटे से जुदाई के गम से थक हार कर बाप का वापस लौट जाना कोई खास बात नहीं होगी। बातू खान की मनसूबाबंदी में कोई झोल नहीं था। वो शाम का मुंह कुचल देना चाहता था, मगर लाठी को भी बचाना उस पर फर्ज था। उसके ख्याल में इसके अलावा अब कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा था। नाजरीन, काजी सरदार ने सरे शाम ही अपने कबीले के बहादुर और तरबियत याफ्ता अफराद को जमा किया और नए शिकार की बाबत उन्हें ज़रूरी नोयत की हिदायत दी। सूरज के मुकम्मल छुप जाने के बाद वो अपने जवानों की मैयत में गांव से निकला। इन लोगों के हाथों में लकड़ियों के भाले थे, जिनके किनारों पर तेज धार के पत्थर रस्सियों से बांधे गए थे। उनमें कुछ अफराद के पास चिपटी तलवारें भी थीं। वो तेजी से उस सिमत में निकले जिस जने मतीउद्दीन घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से फरार हुआ था। उनमें एक शख्स तेजी से जमीन पर झुककर घोड़े के खुरों के निशानात को ढूंढ निकलता और उसे सिमत में बढ़ने का इंदिया देता। इन लोगों की रफ्तार हैरत अंगेज थी। वो पैदल भाग रहे थे, मगर देखने में यूं महसूस होता था कि वो जमीन पर तैरते हुए आगे बढ़ रहे हों। काफी फासले पर पहुंचकर वो अचानक रुक गए। क्या हुआ रहनुमा? सरदार ने साफामिया निगाहों से रहनुमा से पूछा। हैरत अंगेज वो बुड़बुड़ाया। सब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। क्या दिखाई दिया है? सरदार ने बेताबी से पूछा। सरदार, यहाँ देखिए, घोड़े के सिम कितने गढ़े पड़े हैं। यहाँ उस सवार के अचानक रुकने का इशारा मिल रहा है। वो कुछ लम्हों के लिए यहाँ रुका है। मैंने अतराफ में अच्छी तरह देख लिया है। यहाँ किसी दूसरे फर्द या जानवर के निशानात नहीं मिल सके। यहाँ उस सवार का यकदम रुकना मैंने खेज है, हालांकि पहले उसकी रफ्तार करीबन यकसां रही थी। तुम्हारा ख्याल है कि वो यहाँ किसी अनहोनी चीज को देखकर ठुठका होगा? सरदार ने पूछा। कोई उपसरा देख ली होगी, एक ने शोशा छोड़ा। सरदार ने उसकी जानिब गुस्से के आलम में घूर कर देखा तो वो एक तरफ निकल गया। हो सकता है कि उसके घोड़े को कोई ठोकर लगी हो, इसलिए वो यकदम दौड़ते हुए रुक गया हो। सरदार ने अंदेशा जाहिर किया। नहीं सरदार, घोड़ा आज खुद रुका नहीं, बल्कि उसे रोका गया है। सोमों के दबाव से साफ यह है कि उसे सवार ने खुद रोका है। उसी लम्हे एक तेज आवाज ने उनकी तवज्जो हटा दी। वो शख्स जो अभी शोशा छोड़ने पर वहां से खिसक लिया था, थोड़े फासले पर मौजूद उन्हें अपनी जानिब बुला रहा था। सरदार तेजी से उसकी जानिब बढ़ गया। दूसरे अफराद भी उसकी तकलीद में उस तरफ बढ़ गए। सरदार वहां पहुंचा तो वो हाथ के इशारे से जमीन पर कुछ दिखाने की कोशिश करने लगा। रात का पहला पैर तेजी से आगे बढ़ रहा था। सफेद चांदनी ने तमाम माहौल को मुनव्वर कर रखा था। यही वजह थी कि सरदार को जमीन पर खुदा हुआ बस्ती का नक्शा साफ दिखाई दिया। वो हैरा से झुककर उसे देखने लगा। वो पहली नज़र में पहचान चुका था कि यह नक्शा उसकी बस्ती का है, मगर उसे यहाँ क्यों बनाया गया है, यह सवाल उसकी समझ से बाहर था। मतीउद्दीन बस्ती का नक्शा बनाकर अपने सवाल को हल करने में कामयाब तो हो गया था, मगर वो खुशी और सरशारी के आलम में उसे मिटाना भूल गया था। रहनुमा भी तेजी से वहां चला आया। वो झुककर जमीन पर अकड़ों बैठ गया और उसने उस खुदे हुए नक्शे में अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी। वो तमाम लोग पास खड़े उलझी निगाहों से उसे देखने लगे। सरदार अभी तक नक्शे को यहाँ बनाने का मकसद नहीं जान पाया था। सवार ने उस मकाम पर अपने घोड़े को तेज रफ्तारी के आलम में रोका और पैदल उतरकर यहाँ तक आया। इस मकाम पर घोड़े के खुर के निशान यहाँ मौजूद नहीं। इसका मतलब यही है कि उसने घोड़ा कुछ लम्हों के लिए छोड़ दिया।
اور یہاں بیٹھ کر کچھ دیر سوچتا رہا ہے۔ زمین پر کھدی ہوئی لکیروں کا جال ہماری بستی کا ہی ہے۔ میں جہاں تک سمجھ چکا ہوں یہ اس وقت کا ہے جب وہ ہمارے درمیان موجود تھا۔ رہنما یکدم چپ سا ہو گیا، پھر جیسے وہ اس نقشے کا راز جان گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ وہ جوشیلے انداز میں بولا، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہاں یہ گول گول نشان جو دکھائی دے رہے ہیں یہ سب ہم لوگ ہیں۔ اس سوار نے ہماری بستی میں اپنی موجودگی اور ہم لوگوں کو یہاں کھود کر کسی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ رہنما اب سردار کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ سوار کو ضرورت سے زیادہ ہی چالاک دکھائی دیتا ہے۔ اس کا شکار کرنے میں ہمیں خاصی ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کام لینا ہوگا۔ اس نے ہمیں یہ نقشہ شاید چکما دینے کے لیے یہاں بنایا ہے کہ ہم اس کے تعاقب میں جب یہاں پہنچیں گے تو اس نقشے میں الجھ جائیں گے اور وہ اس اسرا میں وقت کا فائدہ اٹھا کر ہماری حدود سے باہر نکل جائے گا۔ نہیں سردار، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ یہ لکیریں اس کی گہری پریشانی کا مظہر ہیں۔ انسان جس فکر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں اتنی سخت باقی نہیں رہتی کہ وہ بھرپور انداز میں کوئی کام انجام دے سکے۔ یہاں لکیروں کی گہرائی اس کی گہری فکر کی عکاسی کر رہی ہے۔ البتہ یہ آخری لکیر پہلی لکیروں سے کچھ مختلف ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ جو کچھ سوچ رہا تھا یہاں بنا کر وضع حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ اسے مل گیا ہو۔ کون سی لکیر؟ سردار کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے تیزی سے سوال کیا۔ رہنما نے اسے ایک چھوٹی سی لکیر دکھائی۔ اس نے لکیر کو کچھ دیر دیکھا اور پھر آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ سردار کے چہرے پر خباثت امیز گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ سب لوگ تعجب سے اس پہیلی کے بارے میں جاننے کے خواہش مند دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اس کے سوال کا جواب ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اسے یہ جواب کیسے مل گیا۔ کیسا سوال ہے؟ وہ منگولوں کی سرزمین کی جانب جانے کا خواہش مند تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اسے منگولوں کے ملک جانے کے لیے کس جانب سفر کرنا چاہیے، تو میں نے اسے بتانے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اسے غلط بتایا تھا کہ وہ علاقہ 3 ماہ کی دوری پر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ صرف 3 دن کی دوری پر ہے۔ بہرحال اس نے کسی نہ کسی کلیے کے تحت صحیح سمت تلاش کر لی ہے۔ ہمارے پاس اب 3 دن ہیں۔ اسے 3 دن سے پہلے پکڑنا ہوگا۔ اگر وہ تتاری سرحدوں پر پہنچ گیا تو ہم اسے نہیں پکڑ پائیں گے۔ وہ اگر رات بھر اس سمت میں مسلسل سفر کرے تو صبح ہونے تک نیلے پتھروں کے چشمے تک پہنچ جائے گا۔ اگر وہ وہاں زیادہ دیر رکے بغیر بڑھ گیا تو ہمیں اسے پکڑنے میں خاصی دقت کا سامنا ہوگا۔ ہمیں نیلے پتھروں کے چشمے کی جانب مختصر راستے سے سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم صبح کے وقت وہاں پہنچ جائیں۔ اگر وہ آرام کرنے کی غرض سے وہاں رک گیا تو بآسانی ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ اس شکار کو اتنا آسان مت سمجھو، وہ خاصا چلاک ہے۔ اسے پکڑنے کے لیے ہمیں اپنی خاص صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا۔ رہنما، اس کے گھوڑے کی بھلا صحیح رفتار کیا ہوگی؟ سردار نے سوال کیا۔ سردار، اس کے پاس سنبھلی قسم کا گھوڑا ہے۔ میں نے خود گاؤں میں اسے دیکھا تھا۔ اس کی رفتار کے بارے میں آپ سے بھلا اچھی طرح اور کون جان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو مختصر راستے کی جانب تیزی سے بڑھو۔ ہمارا ہر قیمت پر صبح کے وقت چشمے تک پہنچنا ضروری ہے۔ ان سب نے سردار کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلا دیے اور وہ اس کی رہنمائی میں تیزی سے ایک مختلف سمت میں مڑ گئے۔ وہ کسی ایسے مختصر راستے سے آگاہ تھے جس کے ذریعے وہ صبح تک متی الدین تک پہنچ جاتے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔